رضوی نام تو اس کا مجھے مکمل نہیں یاد، لیکن رضوی مجھے پتا ہے اس کے نام کے ساتھ آتا ہے۔ اس نے قرآن مجید پر یہ اعتراض کیا تھا کہ قرآن مجید کی فلاں جو آیتیں ہیں یہ دہشت گردی معاذ اللہ سکھاتی ہیں۔ میں نے اس پر بات کی تھی جب اس کا یہ اعتراض آیا تھا۔ ابھی حال ہی میں اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض اٹھایا ہے۔ اعتراض پرانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے کردار پر یہ اعتراض پرانا ہے۔ اب اس نے صرف الفاظ بدل کر یہ اعتراض کیا ہے کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسانی خواہشات سے مغلوب تھے۔ آپ نفسانی خواہشات سے مغلوب تھے، عورتوں کے دل دادا تھے، عورتوں کو بڑا پسند کرتے تھے معاذ اللہ۔ اسی لیے آپ نے اپنی امت کو تو 4 عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا، لیکن خود 4 سے زیادہ کی تھی۔ کوئی بھی شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہے، ادنا سا، کوئی لمبا چوڑا نہیں، بالکل تھوڑی سی سیرت آپ کو جانتا ہے، وہ انصاف سے کام لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً بھی نہ عورتوں کے ہاتھوں مغلوب سے تھے، نہ ہی اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مغلوب تھے۔ کیسے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مغلوب تھے یا عورتوں کے معاذ اللہ شوقین تھے، یہ اس کے الفاظ ہیں کہ محمد عورتوں کے معاذ اللہ شوقین تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی شادی کی، آپ کی عمر 25 سال تھی، آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ اور یہ ام المومنین خدیجہ وہ خدیجہ ہیں جن کی پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی تھی۔ یعنی ایک تو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، شادی کے وقت مرد کی عمر زیادہ ہوتی ہے، عورت کی عمر تھوڑی ہوتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی، پہلی بات تو عورت عمر میں 15 سال بڑی، اور دوسری بات بیوہ۔ کوئی عورتوں کا معاذ اللہ شوقین یا جس پر نفسانی خواہشات غالب ہوں ایسا کرتا ہے؟ ان کو کہاں خود کر کے دکھاؤ ایسا کہ جس عورت کی پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی ہیں، اب اس کی عمر بھی 15 سال بڑی ہے، وہ 40 سال کی ہے، خود ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں۔ پھر دوسری بات، جب تک ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا رہی ہیں، نبی علیہ السلام نے دوسری شادی کی نہیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ کی زندگی میں آپ نے کسی اور عورت کے ساتھ شادی نہیں کی۔ اگر معاذ اللہ عورتوں کے شوقین تھے، پھر اور دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو نبی علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 53 سال تھی۔ آپ کی ساری جوانی جس میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، وہ تو ایک ہی بیوہ اور عمر میں 15 سال بڑی عورت کے ساتھ گزر گئے۔ بعد ازاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر شادیاں کی ہیں زیادہ۔ اگر معاذ اللہ عورتوں کے شوقین ہوتے، نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مغلوب ہوتے، تو اپنی ساری کی ساری جوانی ایک ہی بوڑھی عورت کے ساتھ نہ گزار دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کا یہ رواج تھا زیادہ شادیاں کرنا، اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ جس قبیلے میں کوئی اپنی بیٹی دے دیتا، اس قبیلے کے ساتھ بعد ازاں لڑائی کرتے نہیں تھے، جنگ میں ان کے خلاف اترنے سے پرہیز کرتے تھے اور اپنے حلیفوں کو بھی منع کرتے تھے۔ اس لیے اہل عرب زیادہ شادیاں کرتے تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی مقاصد کے لیے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ اسلام کے سب سے پہلے دشمن تھے مکے کے مشرک۔ ابتداءً پہلی جنگ میں، پہلے غزوے میں سارے قتل ہو گئے، رہ گئے باقی ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی ام حبیبہ سیدہ رملہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی۔ جب ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رملہ کے ساتھ شادی ہوئی تو ابو سفیان کی دشمنی میں بھی کمی آ گئی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ اسی طرح خیبر پر حملہ کیا تو اس خیبر کے ایک سردار حیی کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی بن کر آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ یوں یہودیوں تک نبی علیہ السلام کا اخلاق پہنچا کہ کتنے عظیم اخلاق کے مالک ہیں نبی رحمت۔ آپ کی دعوت یہودیوں تک بھی پہنچ گئی۔ بنو مستلق پر حملہ کیا تو سردار کی بیٹی قیدی بن کر آ گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ یوں بنو مستلق کے 100 گھرانے جو تھے، 100 خاندان، وہ آزاد ہوئے اور آزادی کے بعد 100 کے 100 نے اسلام قبول کر لیا۔ جب غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تو آدھے سے زیادہ گھرانے مدینے کے وہ سرپرست سے خالی ہو گئے۔ مدینے کے آدھے سے زیادہ گھرانے اپنے سرپرست سے خالی ہو گئے۔ بیوہ اور یتیم بچے مدینے میں جن کا کوئی سرپرست نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنے صحابہ کو کہ ان بیوہ جو شہداء کی بیوہ ہیں، شہداء کے یتیم بچے ہیں، ان کو اپنی سرپرستی میں لو، بیوہ عورتوں کے ساتھ شادی کرو۔ اور عملی طور پر نبی رحمت علیہ السلام نے سیدہ سودا، ام سلمہ اور زینب بنت خزیمہ کے ساتھ خود نکاح کیا۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما یہ کماری تھی، باقی ساری کی ساری یہاں بیوہ یا مطلقہ تھی۔ جو معادلہ عورتوں کا شوقین ہو، جس پر نفسانی خواہشات غالب ہوں، وہ قطعاً بھی ایسا نہیں کرے گا کہ بیوہ یا مطلقہ کے ساتھ شادی کرے۔ وہ تو کباری عورتیں ڈھونڈے گا۔ ایک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کواری تھی، باقی ساری یہاں بیوہ یا مطلقہ تھی۔ اسی طرح اسلام پر دشمنوں کے حملوں کو روکنے کے لیے اور دشمنان اسلام تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، اور یہ حکم تھے اللہ تعالیٰ کے۔ اور ایک انتہائی اہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محفوظ کیا ہے، اور اس میں خصوصی کردار ادا کیا ہے صحابہ صفہ نے۔ لیکن سیرت کے بعد ایسے پہلو تھے جن کو مرد حضرات محفوظ نہیں کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پر گھریلو معاملات، اسی طرح رات کی تاریکی کے معاملات۔ اب نہ تو غیر محرم عورتیں اور نہ ہی دوسرے مرد سیرت کے ان پہلوؤں کو اپنے احاطے میں رکھ سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ایک جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دیا اپنے حکم سے، تاکہ سیرت کے یہ پہلو بھی محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر سیرت کا یہ پہلو رہ جاتا تو پھر صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ نہ بن سکی۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ایک جماعت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عورتیں بھی وہ جو کائنات کی پاک باز ترین عورتیں تھیں، متقی ترین عورتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نکاح میں دے دی۔ اسی طرح اسلام کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے
قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت سورۃ البقرہ 3 پارے کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہی کے طور پر ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں پیش کی جائیں گی، یعنی ایک مرد نہیں ملتا تو پھر 2 عورتیں پیش کریں۔ اب جو ایسے معاملات تھے، ایسے مسائل تھے کہ جنہیں مردوں کے سامنے بیان کرنے سے حیا اور حجاب ماننے تھا، حیا اور پردے حجاب کی وجہ سے وہ مسائل بیان نہیں کیے جا سکتے تھے، اب حکم یہ تھا کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں۔ جب وہ مسائل عورتوں کی ایک کثیر تعداد سے روایت کیے جائیں تو کثیر تعداد ہونے کی وجہ سے، کثیر تعداد عورتوں کی ایک کثیر تعداد سے روایت ہونے کی وجہ سے کسی شک و شبے کی گنجائش باقی رہ جائے نہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی امہات المومنین کو 4 سے زیادہ عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں دیا، تاکہ ایک سے زیادہ عورتیں روایت کر کے دوسری عورتوں تک بیان کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات، گھریلو زندگی جو 4 دیواری کے اندر کی زندگی تھی وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ جب ایک سے زیادہ ہوں گی تو کثرت روایت کی وجہ سے کسی شک شبے کی گنجائش باقی رہے گی نہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو ایسے شکوک و شبہات سے پاک رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے لوث محبت کریں۔ المرء ما من احببتہ، جس کے ساتھ آپ محبت کریں گے قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔